السلام علیکم. تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. حق ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جس کی ایک لائن یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود. وہ کارنامہ سر انجام دیا گیا کل ہماری سندھ اسمبلی میں کہ جسے سن کر شاید یہود بھی پریشان ہو جائیں کہ کیا یہ اسمبلی ہماری ہے یا پھر ان کی ہے. تو اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ اسی پوائنٹ پر کچھ تبصرے جو سامنے آئے، اسپیشلی ہم بات کریں گے سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا کیا بیان سامنے آیا، اس حوالے سے اس پر ڈسکشن کریں گے. اور اس کے علاوہ سولر کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد آج اب کچھ دیر قبل شہباز شریف صاحب نے بھی ایک اعلان کیا، اور اس حوالے سے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کا کیا اعلان سامنے آیا اس پر بات کریں گے. اور دوسری جانب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اس پوائنٹ پر بھی کچھ نظر ڈالیں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں. سب سے پہلے ناظرین، کل کی ہونے والی سندھ اسمبلی کا ایک جو کارنامہ ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایم کیو ایم کے رکن انیل کمار نے قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ صوبے بھر میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی جائے اور شراب خانوں کے تمام لائسنس کو منسوخ کیا جائے. اب یہ قرارداد جب سامنے آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ اسمبلی میں جتنے بھی مسلم ارکان ہیں ان کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے تھا. انہیں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ یار یہ قرارداد تو ہماری جانب سے آئی تھی. دیکھیں، میں پارٹی کو ڈسکس نہیں کر رہا فی الحال کہ کس پارٹی کا کیا قصور ہے. آپ ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہم جماعت سے بالاتر ہو کر بات کر رہے ہیں. اس وقت ایک ہندو رکن کی جانب سے ایک قرارداد آتی ہے اور وہ قرارداد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شراب خانوں پر پابندی عائد کی جائے، شراب کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی جائے اور شراب خانوں کے لائسنس جو ہیں وہ منسوخ ہو جانے چاہیے. اب اس پر وزیر قانون اور داخلہ ضیاء النجار نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا. آج میرے دوست تھوڑے سے زیادہ جذباتی لگ رہے ہیں، جس کے بعد ایوان نے قرارداد مسترد کر دی. سر جی، میں بہت ہی مؤدبانہ انداز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جذباتی وہ لگ رہے ہیں، بلکہ جذباتی آپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ جیسے دیگر لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو اس بل پر جذباتی ہونا چاہیے تھا کہ یہ بل تو ہماری جانب سے آنا تھا، یہ ایک ہندو رکن کی جانب سے کیسے آیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو ہماری سندھ اسمبلی ہے اس نے اس قرارداد کو منسوخ کر دیا. اس پر اب کیا بات کریں ہم، مطلب یہ کون لوگ ہیں. خیر، اس پر میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ اور یہی حکومتی طبقہ ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا نعرہ ہے شراب مشروب ہمارا ہے. یہ شراب بھی پیتے ہیں، غریبوں کا خون بھی پیتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس میں ہندو ممبر شراب پر پابندی کا بل پیش کرتا ہے اور مسلمان اسے مسترد کر دیتے ہیں. شراب کے محافظ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ قرآن اور سنت کے قوانین اور نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے. عوام بجلی، گیس، تعلیم، صحت، امن و امان سے محروم ہے، لیکن سندھ حکومت کا بدماشی یا شراب سے محرومی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. تمام معاملات ایک سائڈ پر رکھ کر ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ جواب دے سندھ گورنمنٹ کہ کون سا طبقہ ہے جو شراب سے اگر محروم ہو جائے گا جس پر آپ کو فکر ہے. سڑکیں آپ سے بن نہیں پا رہی، بجلی اور گیس کے مسائل آپ سے حل نہیں ہو پا رہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ سے، لوگ جل کر مرتے ہیں، ڈمپرز کے نیچے آ کے مرتے ہیں، سنیچنگ ہوتی ہے، وہ مسائل حل نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ کو ان کی فکر ہے. لیکن جب پابندی کی بات آتی ہے شراب کے حوالے سے تو آپ کو ان لوگوں کی فکر پڑ جاتی ہے جو طبقہ اس سے محروم ہو جائے گا. تو سر یہ بھی وضاحت کر دیتے کہ کون سا وہ طبقہ ہے جو اس شراب سے محروم ہو سکتا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا. بہرحال ہمارے سامنے تو چیزیں واضح ہیں، عوام بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی سمجھتی ہے کہ کون سا طبقہ ہے جو اس شراب سے محروم ہو سکتا ہے جو بل کل جو ہے منسوخ کیا گیا. ناصرین، ایک سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بل مسترد کیا گیا اس پر اگر دو لفظوں میں آپ اس کو بیان کرنا چاہیں، ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے. وہ ایک لفظ خواجہ صاحب کا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بات اس سے بھی بہت آگے نکل چکی ہے. لیکن اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. کچھ بات ناظرین کر لیتے ہیں سولر سے متعلق، کیونکہ جو ایک اقدام گورنمنٹ کا سامنے آیا جس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی. اس حوالے سے سب سے پہلے میں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کچھ دیر پہلے جو اعلان کیا.
मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब लिखते हैं कि हमारी हुकूमतों की चालबाजियाँ, कई साल पहले आवाम को CNG गैस की तरफ माइल किया गया, गाड़ियों में CNG किट्स फिट करवाई गई और CNG स्टेशन कायम हुए, फिर अचानक हुकूमत पर मुनकशिफ हुआ कि गैस की पैदावार कम है और ख़र्च ज़्यादा है। और ये जो पॉइंट उनका काफ़ी वैलिड है, यानी कि हमेशा गवर्नमेंट वो काम करती है कि अब ये दिखाया जाए आवाम को कि ये जी ये काम करें, ये आपको बहुत सुनहरे बाग दिखाते हैं, सब कुछ होता है, फिर बाद में उस मामले पर गिरफ्त कर ली जाती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आवाम को सोलर पैनल की तरफ राग़िब किया गया। हुकूमत के पास बिजली ज़रूरत से कम है, लिहाजा बिजली की तकसीम का इरादे आवाम से सोलर पैनल की इजाफी बिजली ख़रीदेंगे। चुनाचे नेट मीटरिंग का निज़ाम कायम किया गया। आवाम ने अपनी बचत से या कर्ज लेकर सोलर पैनल लगाए और अब अचानक हुकूमत के पास जो पॉलिसी है वो बदल जाती है। हुकूमत सारिफ से 11 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदेगी और फिर 50 रुपये फ़ी यूनिट उसे सारिफ को वापस करेगी। ये वो फिर बात है कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं है। बात खैर इससे काफ़ी आगे निकल गई है। मुफ्ती साहब ये भी कहते हैं कि इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं वो आखिर करना क्या चाहते हैं। खैर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस की अजरा पर आला सतही का एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के अजरा को फौरी नोटिस लिया उस पर, और शहबाज शरीफ ने पावर डिवीज़न नेपरा को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। तो मेरा सवाल ये है शहबाज शरीफ साहब से कि सर ऐसा मुमकिन है कि एक कानून आता है या फिर आपकी टीम या फिर आपके जो वज़रा हैं वो कोई बात करते हैं और वो आपके इल्म में नहीं होते? या आवाम से मेरे ख़्याल से अब खेलना कम से कम बंद कर देना चाहिए। आवाम काफ़ी समझदार है, ये तरह तरह की चीज़ें होती हैं, फिर बाद में वही कुछ होता है जो करना आप लोगों ने होता है। लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म साहब की सवाबदीद है, अगर वो समझते हैं कि ये मामला वाकई आवाम से जुड़ा हुआ है और इस पर कुछ आवाम को रिलीफ देना चाहिए, तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है। नाज़रीन कुछ मुख्तसर सी जिक्र करता चलूँ मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उनका कहना ये था कि एक तकरीब से खिताब करते हुए कि पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी की जाती है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी को नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के बालादस्ती के लिए फांसी और जेल के लिए तैयार हों। हम आम मुसलमानों को दावत देते हैं कि ऐसे कवानीन को ना माना जाए। खैर बात तो बहुत ज़बरदस्त की मौलाना साहब ने, लेकिन मैं आखिर में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा मौलाना साहब, आवाम तो चले आपके साथ खड़ी हो जाती है, आवाम ये मानती भी है, लेकिन एंड वक्त में अगर आप बैकफुट पर चले जाएं, अगर आप हुकूमती जो भी आप दोनों के दरमियान मामलात होते हैं वो तय पा जाते हैं और आप भी उन चीज़ों से पीछे हट जाएं, या फिर आप बैरून मुल्क चले जाएं जब इस तरह की इस्तिस्ना सामने आती हैं, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी सोचेंगे, ताकि हम समझते हैं और हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश भी है कि इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे उलमा इकराम अपना किरदार अदा करें, ताकि इस तरह के जो बिल जब सिंध असम्बली में ख़ुसूसी तौर पर पेश किया गया फिर उसे मुस्तरद कर दिया गया, इस पर उलमा इकराम का सख्ती से बयानिया आना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। इतने उलमा इकराम कम अज़ कम पावरफुल पाकिस्तान में ज़रूर होने चाहिए। नाज़रीन ये था हमारा आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।